یہ ہیں ملتان کے 3 جگری دوست جو روزانہ کی بنیاد پر گرینڈ سحری کا اہتمام کرتے ہیں۔ 127 پوائنٹ ہے جس میں ساری کا انتظام کیا ہوا ہے۔ چنے آلو چکن پکاتے ہیں، کھانا لیں گے، لوگوں کے ڈور اسٹیپ پہ جا کے ان کو کھانا پہنچائیں گے۔ بتائے گا یہ سحری کا اہتمام کیا جا رہا ہے، کتنے پوائنٹ لگائے گئے ہیں، کہاں کہاں پر یہ سحری کا اہتمام کیا جا رہا ہے؟ ہم نے یہ پوائنٹ 127 پوائنٹ ہے جس میں ہم ساری کا انتظام کر رہے ہیں تاکہ لوگ ساری رکھ سکیں، کیونکہ مہنگائی ہے، مہنگائی کی وجہ سے لوگ کھانا نہیں پکا سکتے، کھانا نہیں میسر ان کو، تو ہم اللہ کے فضل سے ان گھروں تک، ان لوگوں تک یہ کھانا مہیا کرتے ہیں تاکہ وہ ساری رکھ سکیں، روزہ رکھ سکیں اور اللہ کے ساتھ جڑ سکیں۔ تو سر بتائے گا کس وقت شروع ہوتا ہے اور پھر کس وقت اختتام پذیر ہوتا ہے؟ یہ تقریباً 2 بجے کے قریب ہم شروع کرتے ہیں اور الحمدللہ 4 بجے تک، 4:15 بجے تک ہم اس کو مکمل کر لیتے ہیں، کھانا تقسیم ہو جاتا ہے۔ ڈشز کے حوالے سے بتائے گا کیا کچھ یہاں پر پکایا جاتا ہے؟ روزانہ کی بنیاد پر چیزیں مینیو مختلف ہوتا ہے یا روزانہ ایک جیسا ہی مینیو چلتا ہے؟ نہیں، روزانہ کی بنیاد پر ہم اس کا مینیو تبدیل کرتے ہیں، کبھی چنے چکن پکاتے ہیں، کبھی آلو چکن پکاتے ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی تبدیلی لاتے ہیں تاکہ لوگ ایک ہی کھانا لے کے پریشان نہ ہوں۔ سر مجھے بتائے گا اتنے بڑے لیول پر سحری کے انتظامات کو دیکھنا کیسے انگیج کر لیتی ہیں؟ کتنی بڑی ٹیم ہے جو ان تمام تر معاملات کو دیکھ رہی ہے؟ ہماری اس وقت بہت بڑی ٹیم ہے، ہمارا جماعت کا نظم ہے، ہماری مرکزی مسلم لیگ کی بہت بڑی ٹیم ہے، پورے ضلع بارب کے اندر 1400 اس وقت کارکن متحرک ہیں جو اس سارے سلسلے کو چلا رہے ہیں۔ عام طور پر سحری ہوتی ہے یا افطاری کا اہتمام ہوتا ہے، وہ وہاں پر بٹھا کر لوگوں کو سحری افطاری کروائی جاتی ہے، لیکن یہ بڑی مختلف قسم کی سحری ہے جہاں پر لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ پہ یہ کھانا فراہم کیا جاتا ہے۔ کس قدر مشکل ہے ڈور سٹیپ تک پہنچنا، وہاں پر کھانے کو تقسیم کرنا، یہ بڑی ایک رسپانسبلٹی بھی ہے۔ ہاں جی، یہ افطاری کروانا تو بڑا آسان ہے، عام سا ہے، لیکن ساری کروانا ذرا مشکل ہے، کارکنوں کو متحرک رکھنا پڑتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے کارکن بڑے متحرک ہیں اس حوالے سے۔ ساتھی ہم نے مقرر کیے ہیں، وہ ساتھی آ کے کھانا لے جاتے ہیں اور اپنے محلوں میں ان کے پاس لسٹیں ہیں کہ کون کون لوگ ایسے مستحق ہیں جن کو ہم نے کھانا فراہم کرنا ہے۔ خصوصاً ہم بیوہ کا خیال رکھتے ہیں، یتیموں کا خیال رکھتے ہیں اور ایسے غریب مساکین کا خیال رکھتے ہیں جو بیچارے مہنگائی کے اس دور میں پسے ہوئے ہیں اور وہ اپنے گھروں کا سلسلہ نہیں چلا سکتے۔ یہ الفاظ بڑے درد بھرے ہیں اور میں سن کر بڑا افسردہ ہوں کہ ایسے ایسے گھر بھی موجود ہیں جہاں پر لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ تو جب آپ ایسے لوگوں کی دہلیز پر پہنچتے ہیں اور ان کو کھانا فراہم کرتے ہیں، کیسے جذبات ہوتے ہیں، کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ بس ایسے لوگوں سے جب ملتے ہیں تو ہمیں فرحت ملتی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اتنی بڑا یہ کام ہم سے اللہ لے رہا ہے، تو یہ واقعی بڑے جذباتی ماحول ہوتا ہے۔ مجھے بتائے گا کہ کس طرح ویریفیکیشن کرتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو استطاعت نہیں رکھتے یا وہ کون لوگ ہیں جن کو یہ کھانا چاہیے، ان کو یہ بھیجا جائے؟ جی بالکل، آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ہمارا جو سسٹم چل رہا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سفید پوش لوگ ہیں، جو خواہش مند تو ہیں روزہ رکھنے کے لیے لیکن ان کے پاس مسائل نہیں ہیں۔ تو یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے یہ ایک جماعت کے ساتھ ایک سماجی قوت ہے اور یہ ہمارا پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ، ہر گلی، ہر چھوٹا قصبہ، گاؤں، بڑا شہر، ہر جگہ پہ یہ ہمارا یہ سحری اور افطاری کا پروگرام چل رہا ہے۔ کتنا خرچہ، اگر میں بات کروں اخراجات کی، ایک پوائنٹ کی اگر میں بات کروں، کتنا خرچہ، کتنی لاگت آتی ہے؟ اس وقت ہی کم از کم 70-80 ہزار روپے کی لاگت پہ ہو رہا ہے اور ڈیلی بیسس پہ ایسے ہی ہے۔ اگر ایک پوائنٹ پہ دیکھا جائے، اب ہمارا ملتان میں 127 پوائنٹ چل رہے ہیں، اگر اس کو دیکھا جائے تو ایک پوائنٹ سحری اور افطاری کو کاؤنٹ کیا جائے تو 1.5 لاکھ کا ایک چل رہا ہے ایک پوائنٹ۔ کیسے کرتی ہیں اخراجات کو؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے بہت ہیں جو آتے ہیں مٹھی بند کر کے دے جاتے ہیں۔ آپ لوگ ساتھی جو ہیں ان لوگوں کے تعاون سے یہ کام چل رہا ہے۔
मुझे बताइएगा कि कितना मुश्किल होता है लोगों को रिचार्ज करना, लोगों को इस खिदमत के लिए इस जज्बे को सरगर्मी अमल रखना कि वो ये काम को जारी रखें। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तरतीब ये होती है कि रमज़ान शुरू होने से पहले ही हम मुस्तहकीन की लिस्टें बनाते हैं, हम मीटिंग बुलाते हैं और उस मीटिंग में हम तय करते हैं कि जी कौन कौन से इलाके हैं, किन किन इलाकों के अंदर किस किस भाई की ड्यूटी होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप देख रहे हैं कि हमारे कारकुनान यहाँ पर पहुँच चुके हैं, यहाँ से खाना लेंगे, पैकिंग करेंगे, उसके बाद लोगों के डोर स्टेप पर जाके उनको खाना पहुँचाएँगे। मैं आपको बताऊँ कि मतलब कि ये कोई इतना हमारे लिए कोई इतना मैं समझता हूँ कि मुश्किल काम नहीं है कि शायद नामुमकिन हो, ऐसी कैफियत नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई तो रज़ाकाराना तौर पे अपने आप को पेश करते हैं और सारी सारी रात जाग के लोगों की खिदमत के लिए कि यार जो मकसद है रमज़ान का वो हासिल हो सके, कि अल्लाह की रज़ा हासिल हो सके। मैं आपको थोड़ी सी बात करूँ, देखें हम नंबर हमने लिखा हुआ है कि जी जिसको खाना चाहिए वो हमसे रब्ता करें, हम उनके घर पहुँचाएँगे। कॉल आई एक नंबर से, कहने लगे कि जी सुना है आप भी सहरी करवाते हैं। हमने कहा जी सहरी करवाते हैं। तो कहते किस जगह पे, हमने पॉइंट बताया कि फ़लाँ जगह से आके आप सहरी ले सकते हैं। कहते नहीं, अगर हम सहरी लेने के लिए ना आएँ तो ज़रूरी बात है, सफ़ेद पोश तबका कहाँ आता है सहरी लेने के लिए। कहते हम ना आएँ तो, हमने कहा कोई मसला नहीं है, हमारे भाई आप तक आके पहुँचा जाएंगे। कहते मैं ये भी बर्दाश्त नहीं करता कि आप लोग आएँ और रात के टाइम में मेरा दरवाज़ा खटखटाएँ और उसके बाद जो है ना आप आके मुझे सहरी दे के जाएँ और दरवाजे महल्ले वाले लोग हमें देखें। हमने कहा भाई बेफिक्र हो जाएँ, कोई ऐसी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी, कोई तशहीर नहीं होगी, खामोशी से हमारे भाई कारकुन आएँगे और आपके घर आके खाना दे के चले जाएँगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इस मिशन के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सियासत खिदमत इंसानियत, ये पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का ये माटो है, ये मंशूर है, इस मंशूर के तहत अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं।